فیصل آباد کے علاقے تانتلیہ والا میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جہاں پر 3 بھائی پولیس کی حراست میں تھے۔ مقدمہ تھا ان کے اوپر 302 کا۔ تینوں ملزمان آپس میں بھائی تھے۔ اب یہ پولیس کی حراست میں تھے اور ہائی سیکیورٹی میں موجود تھے۔ ان کو سیکیورٹی کے پیش نظر ہی، سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ان کو سٹی پولیس اسٹیشن سے صدر پولیس اسٹیشن میں منتقل کیا گیا تھا۔ اب یہ تینوں بھائی پولیس کی زیر حراست ہیں، لیکن صبح کے 4:50 پر 6 مسلح افراد تھانے میں داخل ہوتے ہیں، جو کہ تھانے کی پچھلی دیوار سے سیڑھی لگا کر تھانے میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد تمام تھانے داروں کے کمروں کو باہر سے کنڈی لگا دیتے ہیں اور تینوں بھائیوں کو ٹارگٹ کر کے آئے تھے اور تینوں بھائیوں کو فائرنگ کر کے موقع پر ہی جان سے مار دیتے ہیں۔ ان میں ایک اور آدمی بھی ہے جو ان کے ساتھ موجود تھا، وہ اس ٹائم زخمی حالت میں اور اس کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ صدر پولیس اسٹیشن کا واقعہ ہے جہاں پر اسلحہ لے کر لوگ داخل ہوتے ہیں تھانے کی پچھلی دیوار سے اور اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے ہیں۔ نہیں دیکھتے کہ تھانے میں اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے اور اس طرح کے ملزمان جو کہ 302 کے کیس میں ہوتے ہیں ان کے اوپر سیکیورٹی زیادہ ہوتی ہے، اسپیشلی جب ان کو پیشی سے واپس لایا جا رہا ہو یا ان کو تھانے میں رکھا جائے۔ اور ان تینوں کو تو سیکیورٹی کے ہی پیش نظر اس تھانے میں رکھا گیا تھا کہ ان کی جان کو شاید کوئی خطرہ ہوگا۔ اب ان ملزمان نے کیا تھا اور ان کو مارنے والے کون تھے؟ پولیس کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے مطابق ان کی آپس میں کوئی پرانی دشمنی تھی۔ یہ جو تینوں بھائی تھے جن کو مارا گیا ہے، ان کا نام ہے عثمان، بلال اور ناصر۔ یہ تینوں بھائی قتل کے مقدمے میں پولیس کی کسٹڈی میں تھے۔ انہوں نے بھی کھرل برادری سے کوئی تعلق رکھنے والے 2 افراد ہیں جن کو قتل کیا تھا اور ان کو بھی قتل انہوں نے عدالت سے واپسی پر کیا تھا۔ یعنی کہ عدالت سے پیشیوں سے واپسی پر آتے ہوئے ہم لوگ اس طرح کے واقعات سنتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ مخالف پارٹی نے اندھا دھند فائرنگ کر دی اور وہ فرار ہو گئے۔ لیکن پولیس اسٹیشن میں اس طرح کا واقعہ ہونا بہت عجیب و غریب بات ہے اور یہ شاید ہم لوگ پہلی بار سن رہے ہیں کہ کسی نے پولیس اسٹیشن پر اس طریقے سے دھاوا بولا اور پولیس اسٹیشن کے اندر اس طرح سے اسلحہ لے کر گیا اور وہاں پر اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ خیر، یہ صبح 4:50 کا واقعہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ تمام جو تھانے میں موجود عملہ ہے وہ اس ٹائم خوابوں کی آغوش میں اور ان کو پتہ نہ ہو کہ تھانے کی سیکیورٹی کو درگزر کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے 6 افراد تھانے میں آئیں گے، ان تینوں بھائیوں کو جان سے ماریں گے اور اس کے بعد بھاگنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ سی پی او فیصل آباد نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے اور پولیس کی بھاری نفری اسی وقت جو جائے وقوع ہے وہاں پر پہنچ گئے۔ آئی جی پنجاب صاحب نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان 6 کے 6 افراد کو جو کہ تھانے میں اس طریقے سے داخل ہوئے ہیں فوری طور پر ان کو گرفتار کیا جائے اور اس معاملے کا نوٹس لیا گیا ہے کہ تھانے کی سیکیورٹی کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ جب انسان اپنی عدالت خود سے لگانے لگ جائے گا اور خود ہی جج بن جائے گا، خود ہی مدعی بن جائے گا، تو پھر قانون کی، پولیس اسٹیشن کی، عدالتوں کی، کسی کی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے جب انسان نے اپنی کسی دشمنی کا جو فیصلہ ہے وہ خود سے کرنا ہوگا۔ خیر، بہت افسوسناک واقعہ ہے جو کہ جس میں پولیس کے آگے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ پولیس کے افسران، پولیس کا جو تھانے کا جو عملہ ہے وہ اس ٹائم کہاں پر موجود تھا۔ تینوں بھائی تو پولیس کی حراست میں ہی جان سے گئے۔ ان کی اپنی ایک خاندانی دشمنی تھی جو کہ ان کی چلتی آ رہی تھی اور اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اندھا دھند ان کے اوپر فائرنگ کی تھانے میں جا کر اور اس کے بعد ان کو جان سے مار دیا۔ جو زخمی ہے وہ اسپتال میں ہیں۔ اب وہ جب تھوڑا سٹیبل ہوگا تو مزید اور چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی، کیونکہ تمام کمروں کو تو باہر سے لاک کر دیا گیا تھا، کنڈیاں لگا دی گئی تھی۔ اسی نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ یہ کہاں سے داخل ہوئے، کس طرح سے آئے اور کس طرح سے انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ یہ اب اس کے سٹیبل ہونے کے بعد مزید تحقیقات سامنے آئیں گی تو ان سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔